إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك مع عدد معلوماتك وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وضع الماء عند الخلاء. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر قال اللهم فقهه في الدين. معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 143 اور عنوان ہے ضرورت کے وقت میں فراغت حاصل کرنے والوں کے لیے پانی رکھنے کا بیان. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا جس سے طہارت حاصل کی جائے. عربی زبان میں ایک خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اعراب کے بدلنے سے معانی میں بہت بڑا فرق آتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے یہاں جو استعمال ہوا ہے وہ وضو لفظ ہے، واو کے فتح کے ساتھ. وضو اور ایک لفظ ہوتا ہے وضو. نماز پڑھنے کے لیے ہم جو طہارت حاصل کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، اس کو وضو کہتے ہیں، واو کے ضمہ کے ساتھ، واو کے پیش کے ساتھ. اگر اس کو واو کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ پانی جس سے پاکی حاصل کی جائے. یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جا رہا ہے وہ وضو ہے، اور پاکی حاصل کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا جا رہا ہے وہ وضو ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی رکھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس نے رکھا؟ تو سرکار کو بتایا گیا، خبر دی گئی کہ یہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے. تو فوراً حضور نے ان کے حق میں دعا فرمائی. دعا کیا فرمائی؟ اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. حاضرین اکرام، اس حدیث پاک سے سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت کے لیے پانی استعمال کیا جانا سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. دور جاہلیت میں پانی کے علاوہ لوگ مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے تھے، اس کا بھی ذکر دیگر احادیث پاک میں آ رہا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو طہارت کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے دونوں طریقے جمع کرنے کا حکم فرمایا. یعنی نجاست دور کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کیے جائیں اور پانی سے بھی پاکی حاصل کی جائے. اس کو کہتے ہیں جمع بین الطہارتین، دو پاکیوں کو جمع کرنا، پاکی حاصل کرنے کے دو طریقوں کو جمع کرنا. اور ایسی پاکی حاصل کرنے والوں کی قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی. ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور بہت پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ آیت پاک کب نازل ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین طہارت کے وقت میں مٹی کے ڈھیلے بھی پاکی کے لیے استعمال کرتے تھے اور پانی سے بھی پاکی حاصل کرتے تھے. دور جاہلیت میں صرف ڈھیلے استعمال کیے جاتے تھے، پانی کا چلن پاکی کے لیے نہیں تھا. تو صحابہ کرام نے یہ دونوں طریقے جمع کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا کہ وہ اللہ کے محبوب ہے جو دو طریقے سے پاکی حاصل کرتے ہیں. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک یہاں ثابت ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو صحابہ کرام نے یہ تربیت دی تھی کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں. تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو اکابر، بڑے بزرگوں کی خدمت میں رکھیں. اور خود ماں باپ کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی اولاد سے خدمت لیں، آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے، خدمت لینا چاہیے، خدمت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے.
جیسے کہ بڑی عمر والے حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے اچھی خدمت لیتے تھے، گھر کا کام کرواتے تھے، باہر کا کام کرواتے تھے، پاؤں دبواتے تھے اور بہت ساری خدمتیں لیا کرتے تھے۔ اسی کا اچھا اثر اور اچھا نتیجہ ہے کہ قریب 40-50 سال کی عمر کے لوگ مہذب ہیں۔ اب اس سے کم عمر والوں کو اگر دیکھا جائے تو اکثریت غیر مہذب ہے، ان کے پاس تہذیب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں اور سیلفش زندگی ہو چکی ہے، بس اپنا کام کرنا، کسی اور کا کام نہیں کرنا۔ یہ طبیعت اس لیے بنی ہے کہ بڑوں نے اپنے بچوں سے خدمت لینا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کو تربیت دیں کہ وہ بڑوں کی خدمت کیا کریں، خواہ وہ بڑے بزرگ ہوں، وقت کے امام ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، بزرگ حضرات ہوں یا کمزوری رکھنے والے حضرات ہوں، بہرحال جس کے پاس جو بھی کیفیت دیکھیں خدمت لینی چاہیے اور خدمت کرنی چاہیے، یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور حاضرین، جب کوئی خدمت کرے تو دعا بھی ایسی دی جائے کہ اس دعا کی برکت سے خدمت کرنے والے کی دنیا آخرت دونوں سنور جائے، دین اور دنیا دونوں سنور جائے۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ دین اچھا ہو جائے تو دنیا خود بخود اچھی ہو جاتی ہے، آخرت اچھی ہو جائے تو دنیا خود بخود اچھی ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہاں لفظ فقہ استعمال کیا گیا۔ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ حاضرین، اگر اس کو بالکل مختصر اور آسانی سے سمجھ میں آنے والے انداز میں اگر ہم بیان کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں جو مسائل، جو باتیں واضح کھلے طور پر نہیں بتائی گئی ہیں، آیات اور احادیث کو پڑھ کے ان مسائل کا حل نکال لینا، جس کا حل واضح طور پر قرآن مجید حدیث پاک میں نہیں ہے، تو یہ جو حل نکالا جاتا ہے یہ سمجھ سے نکالا جاتا ہے، علم سے نکالا جاتا ہے، اور اس علم کے لیے 300 علوم کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 80,000 ایسے مسائل کا حل بیان فرمایا 1300 سال پہلے، 80,000 ایسے مسائل کا حل بیان فرمایا کہ جس کا ذکر قرآن پاک حدیث پاک میں واضح طور پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس زمانے کے اعتبار سے بھی کہا جائے ڈیبٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے، سگریٹ نوشی جائز ہے یا نہیں ہے، یہ بات کی چیزیں ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا استعمال جائز ہے کہ نہیں ہے، آن لائن شاپنگ کس طور پر جائز ہو سکتی ہے، یہ سارے مسائل کا حل امام اعظم نے 1300 سال پہلے بیان کر دیا، اور ان کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث پاک میں واضح طور پر۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل کو انہی آیات و احادیث سے بیان فرمایا جس کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہوتی، ہم جان نہیں سکتے، معلوم نہیں کر سکتے، تو اس کو کہتے ہیں فقہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فقہ ملی تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا فرمائی کہ اللہ ان کو فقیہ بنا، دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو دعا بھی کریں تو ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے آخرت بہتر ہو، آخرت کی خوبی ملے۔ دعا کا طریقہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں اگر اس طرح کی دعا کی جائے تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، دعا اس بات کی پسند کرتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ تمہاری زندگی اچھی ہو، بڑے مالدار بن جاؤ، تم خوب کار والے ہو جاؤ، ریل پھیل ہو جائے تمہارے پاس، رزق کی کشادگی ہو جائے، تو یہ دعاؤں سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اطاعت گزار بنائے، نمازی بنائے اور رب کا فرما بردار بنائے، تمہاری آخرت اچھی ہو جائے، قبر کشادہ ہو، تو یہ دعاؤں کو لوگ پسند نہیں کرتے، یہ کیا دعا کر رہے ہیں، جبکہ دعا تو آخرت والی دعا ہوتی ہے، دنیا تو یوں ہی چل جاتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سبق دے رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں کہ دعا کی جائے تو ایسی کی جائے جس سے کسی کی آخرت سنورے اور دین اچھا ہو۔ دوسری حدیث پاک ہے، یہ حدیث نمبر 144، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا او غربوا،
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم جب ضرورت کرنے کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف نہ رخ کرو نہ پیٹ کرو۔ تو حاجت پوری کرنے کے وقت، قضائے حاجت کے وقت میں، ضرورت کرنے کے وقت میں قبلے کی جانب چہرہ کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے اور پیٹھ کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نہ پیٹھ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی چہرہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دراصل دنیا بھر کے مسلمانوں کو ادب کیا ہوتا ہے یہ سکھا رہے ہیں۔ اب جیسے بڑے حضرات، آج کل تو ایسا ماحول نہیں ہے، بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا سنا ہوگا کہ جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کو پیٹ کر کے کوئی نہیں بیٹھتے تھے۔ اب آج کل ایسا مسئلہ نہیں ہے، سب ایک دوسرے کو پیٹ کر کے ختم قرآن کے محفلوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے نظام ایسا ہوتا تھا، بیٹھک ایسی ہوتی تھی کہ پیٹ ہوتی نہیں تھی، اور آج کل نارمل سی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے، پیٹ ہو جاتی ہے، محفل ہے، چلتا ہے۔ قرآن مجید براہ راست ہمارے سامنے ہے، پیچھے ہے، اور پیٹ کرے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے وقت میں قبلے کے رخ طرف بھی، قبلے کی طرف بھی چہرہ کرنے یا پیٹ کرنے سے منع فرما رہے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان کے سطر کھلی ہوئی رہتی ہے۔ تو کھلی سطر کی حالت میں قبلے کا ادب کیا جائے، یہ تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، جبکہ تقریباً 4000 لگ بھگ کلومیٹر ہندوستان سے شہر مکہ ہے۔ اتنی مسافت پہ ہونے کے باوجود درمیان میں تو سمندر حائل ہے، پہاڑ حائل ہے، لیکن اس کے باوجود سمت کا بھی ادب کیا جائے۔ یہاں سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، فی زمانہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بڑے بے ادب ہو چکے ہیں، کیا دوسرے مقامات، دوسرے ملکوں کو چلے جاتے ہیں، اس کے بعد اب اپنے وطن کو آ جاتے ہیں تو مسجد میں ایسے بیٹھتے ہیں، مسجد میں قبلے کی طرف پاؤں پھیلا دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں نہیں وہ سعودی عرب میں چلتا ہے۔ سعودی عرب میں نہیں چلتا، کہیں بھی چلتا ہوگا مگر اسلام میں نہیں چلتا، دین اسلام میں نہیں چلتا، کدھر بھی چلے کوئی بات نہیں ہے۔ ہم دیندار ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم کو وطن سے، سمت سے اور زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان سب مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا تعلق ان کے دین سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے۔ کس مقام پہ کیا کیا جاتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اب یہاں غور کیا جا سکتا ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث 144 میں، کہ دنیا بھر میں کسی بھی مقام پہ کوئی آدمی 4 دیواری کے اندر ضرورت کے وقت بند مقام پہ بھی ہے تو قبلے کی طرف پیٹ کرنے، چہرہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ راست مسجد میں بیٹھ کر قبلے کی طرف پاؤں کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو ادب کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ بعض مقامات پر آج کل ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ فلیٹس خرید لیتے ہیں یا پھر کرائے پہ رہتے ہیں۔ بنانے والے عموماً لوگ یا تو مسلمان نہیں ہوتے، یا ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بس کاروبار سے مطلب رہتا ہے۔ تو کچھ مقامات پر اس طرح کے بھی ضرورت خانے بنے ہوئے رہتے ہیں کہ سمت قبلے کی طرف یا پیٹھ قبلے کی طرف اس طرح وہ کاسا فٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایماندار مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ کیا ویسے ایسے مقامات پر جہاں پہلے ہی سے ضرورت خانے اس طرح بنے ہوئے ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو حاضرین، مسئلہ تو یہ ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، کہ کیا کیا جائے؟ سمت بدل دی جائے، پیسہ خرچ کیا جائے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خریداری سے پہلے یا کرائے پر لینے سے پہلے مسلمان کو اس کی عبادت کے طور پر مکان دیکھنا چاہیے، رہائش کے طور پر نہیں، کہ وہ پہلے یہ دیکھے اس کے سمت قبلہ کدھر کراس ہے یا نہیں ہے۔ کوئی بھی مکان لینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے، پھر بعد میں یہ دیکھے کہ ضرورت خانہ کیسا بنا ہوا ہے، کیونکہ جو عمل مکروہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس طرح کے عمل کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن جب غفلت ہو گئی تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو مکان بدل دیا جائے یا پھر اسے بدل دیا جائے جو مکان ضرورت کا ہوتا ہے۔ البتہ ایک حدیث پاک آگے آ رہی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ملک شام گئے ہوئے تھے۔ ملک شام میں چونکہ وہاں عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ رہا کرتے تھے، آتش پرست تھے،
نجومی پرست تھے، ستاروں کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، ان کے پاس اس کی کوئی تمیز نہیں تھی کہ کدھر بھی ضرورت رخ کر کے کر لیتے تھے۔ تو فرماتے ہیں وہاں پہ ضرورت خانے سمت قبلہ بنے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا رخ تھوڑا سا بائیں یا سیدھے جانب پھیر لیا، جب ضرورت کے لیے بیٹھتے تھے تو سیدھے یا بائیں جانب تھوڑا سا پھر جاتے تھے۔ تو اب یہ جو اگر اس طرح سمت میں ضرورت خانے بنے ہوئے ہیں، قبلے کی جانب رخ یا پیٹھ ہوتا ہے، تو کتنا پھرنا چاہیے؟ تو حاضرین، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مان لیجئے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں، قبلے کی پوری سمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لوگوں سے معلوم کر کے ہم نے قبلے کی سمت میں نماز ادا کر لی، بعد میں پتہ چلا کہ ہم جس طرف رخ کیے ہوئے تھے اس طرف قبلہ نہیں تھا، تھوڑا کراس تھا۔ اگر پتہ چلے تو اب یہ دیکھیں گے کہ 20 سینٹی گریڈ اتنے درمیان میں ہمارا رخ قبلے کی طرف ہے، جیسے یہ مکمل سمت قبلہ ہے، تو سیدھے یا بائیں جانب 20 سینٹی گریڈ تک اگر ہم پلٹے تو سمت قبلہ ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ اگر پلٹے ہوئے ہیں تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ضرورت کے لیے جب بیٹھیں تو کم از کم 20 سینٹی گریڈ ہٹ کے رخ کرنا چاہیے، تاکہ قبلے کی طرف نہ چہرہ ہو اور نہ ہی پیٹھ ہو۔ تو یہ 2 احادیث شریفہ ہیں جس میں طہارت کے آداب، ضرورت کرنے کے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ 2 روایات ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا یا پیٹھ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ کے وقت میں قبلے رخ کرنا درست ہے کیا؟ جی، پیٹھ یا قبلے کی طرف رخ کرنا غسل کے وقت میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے مطابق آپ نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ قبلے کی جانب رخ کر کے غسل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، یعنی ضرورت کرنا جتنا ممنوع ہے غسل کرنا اتنا ممنوع نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس طرف نہ پیٹھ کی جائے نہ ہی رخ کیا جائے، کیونکہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ غسل کے درمیان میں کلی کی جاتی ہے اور نہانے کے درمیان میں منہ میں پانی آ جاتا ہے تو آدمی بے اختیار کلی کر دیتا ہے، تو کلی قبلے کی طرف ہو جائے گی غفلت میں، اس وجہ سے قبلے کی طرف رخ نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ نہانے کے درمیان میں سطر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، سطر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو سطر کھلنے کی حالت میں قبلے کی طرف رخ کرنا مکروہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ قبلے کی طرف نہ پیٹھ کی جائے نہ رخ کیا جائے۔ اگر کوئی کر لے اور آداب قبلہ کا لحاظ رکھے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ سطر چھپانا ضروری ہے کیا؟ حاضرین، یہاں 2 باتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم ضرورت خانے میں یا غسل خانے میں جاؤ تو جیسے آج کل اٹیچ ہے اس کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ ناپاک جن، مرد اور عورتیں یہ ناپاکیوں کی جگہ میں رہتے ہیں اور وہ تمہیں سطر کھلنے کی وجہ سے نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے دعا پڑھنا حضور نے سکھایا ہے۔ یہ دعا گویا کہ مسلمان کا ہتھیار ہے، اور ایسی جگہ پر کہ جو ناپاکی اور شیاطین کا گڑھ ہے، شیاطین اور ناپاکیوں کا گڑھ جو مقام ہے، وہاں پر مسلمان داخل ہو رہا ہے، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دعا پڑھ کے جائے وہ محفوظ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سرکار کی سکھائی ہوئی ایک دعا میں اتنی قوت ہے کہ سارے شیاطین مل کر بھی وہ حصار نہیں توڑ سکتے، وہ قوت نہیں توڑ سکتے جو حضور نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے، اور وہ ایک ہی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اگر کوئی حمام میں بغیر سطر کے اگر داخل ہو جائے تو قرآن مجید میں باضابطہ یہ آیت کریمہ ہے، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یعنی شیطان اور اس کا سارا لشکر اے لوگوں تمہیں دیکھتا ہے ایسی جگہ سے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو غسل کا مقام ہو یا یہ ناپاکی کا مقام ہو، یہ دونوں شیاطین کے مقام ہیں، گڑھ ہے، تو وہاں پر اگر سطر کھول دیا جائے تو دیکھنے کا اثر ہوتا ہے۔ اب دیکھنے کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ یوں سمجھ لیجئے
کہ اگر ہوا ٹھنڈی چلے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، گرم ہوا چلے تو گرمی محسوس ہوتی ہے۔ شیطان اگر دیکھے تو ظاہر ہے کہ اس کی نگاہوں میں آگ کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بنا ہی آگ سے، جنات آگ سے بنے، شیاطین آگ سے بنے ہیں۔ وہ دیکھیں گے تو ان کی نظر کا اثر کیا ہوگا، مطلب اس کے جو شعاعیں ہوتی ہیں، شعاعیں، سورج کی شعاعیں گرم آتی ہیں، چاند کی شعاعیں ٹھنڈی آتی ہیں، اور فون کی بھی ریسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ ایسے ہی شیاطین کی نظر کے بھی شعاعیں ہوتی ہیں، وہ آگ کی ہوتی ہے، اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا پڑھنا چاہیے، اور حمام میں داخل ہونے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر یہ پڑھ لیں تو بندہ حفاظت میں اور حصار میں آ جاتا ہے۔ بہرحال سطر کھول کر غسل کیا جائے تو غسل تو ہو جائے گا، لیکن شیطانی اثر سے بچنے کے لیے سطر ڈھانپ کے غسل کرنا چاہیے۔ مطلب اس کے یورین کی صابن کی شیشی، تو وہ ناپاکی کی شیشی ہے، ظاہر ہے کہ خون یا پھر پیشاب یا پھر کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو اس کے اوپر نام، مسلمانوں کے نام تو ماشاءاللہ مقدس ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا نام نہیں رکھا جاتا کہ جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ سارے نام انبیاء کرام کے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کے نام ہیں، بزرگان دین کے نام ہیں، کوئی مقدس اور برکت والے نام ہوتے ہیں، تو ایسی شیشیوں پر لکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان ڈاکٹر ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اگر مسلمان ڈاکٹر ہے تو گناہ گار ہوگا، اور لکھانے والا لکھا رہا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اب ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ شارٹ کلمات کہہ دینا چاہیے، ایچ لکھ دیجئے یا پھر کوئی اور نمبر کہہ دیجئے کہ میرا یہ نمبر ہے، آپ نمبر لکھ لیجئے، تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال جائز نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ناپاکی ہے اور پیشاب بھی ناپاکی ہے، تو ناپاکی کی چیزوں پر درست نہیں ہے۔ ابھی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، باضابطہ ایک مسئلہ ہے شریعت کا، وہ قدیم زمانے میں جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا اس کے اعتبار سے، اگر کسی کی جیب میں انڈا ہے اور وہ انڈا سڑا ہوا ہے تو وہ جیب میں رکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ انڈا اگرچہ کہ اوپر سے اچھا ہے، صاف ہے، لیکن چونکہ اندر سڑا ہوا ہے، انڈا جب سڑ جاتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے، ہلانے سے معلوم ہوتا ہے۔ اب مان لیجئے کہ بعد میں پتا چلا، انڈا جب پھوڑے تو اس میں خون نکلا، اگر پتا چلے کہ یہ اس میں خون نکلا، سڑے میں من ہونے کا مطلب یہ کہ خون بن گیا ہو، تو وہ کیفیت اگر ہے تو جو نماز ہم پڑھے تھے اس کو دہرا لینا چاہیے، کیونکہ وہ نماز حامل نجاست کی نماز ہوگی، یعنی اس آدمی کے بدن پہ ناپاکی تو نہیں لگی ہوئی ہے، مگر وہ ناپاکی کو اٹھایا ہوا ہے، جیب میں، کسی بھی مقام پر، سر پہ، کہیں بھی، تو ناپاکی کو اٹھایا ہوا ہے، ناپاکی اس سے ملی ہوئی ہے حالت نماز میں، اس وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ناپاکی کی چیز جیب میں رکھ کر بھی نماز پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی، تو پھر ناپاکی کے شیشی پر نام لکھا جائے تو یہ تو انتہائی بے ادبی کی بات ہے، تو بہرحال نہیں لکھنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، نماز جنازہ میں بالکل آسان جو طریقہ ہے، 4 تکبیرات کہتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، پہلی جب پہلے تو ہاتھ باندھیں، ثنا پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اب پہلی بار جب ہاتھ اٹھائیں ہم ایک بار باندھ لیں تو پھر دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی آخر تک ضرورت نہیں ہے نماز جنازہ میں۔ البتہ نماز عیدین میں جی میں پوری بات عرض کر رہا ہوں، تو نماز جنازہ میں صرف ہاتھ ایک مرتبہ اٹھانا یہ سنت ہے، باندھ لیے، تو جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد جب سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دونوں ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے، دوسرا سلام دونوں ہاتھ چھوڑ کر کہیں، یہ طریقہ ہے بس۔ باقی سر اٹھانا یا ہاتھ اٹھانا یہ دونوں بھی جنازے کے طریقے میں نہیں ہے، تو سر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار ہاتھ باندھ لیے تو سلام پھیرتے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے، دوسرے سلام کو ہاتھ چھوڑے ہوئے ہی ادا کرنا ہے، یہ مسنون طریقہ ہے جنازے کا۔ اصل یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، دین اسلام میں خریداری کے لیے شرط ہے، کوئی بھی چیز خریدے بیچے، بنیادی شرط یہ ہے کہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں اس پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے قلم خریدا،
قلم اگر خرید رہے ہیں تو وہ قلم اپنے ہاتھ میں لینا یا ہمارے قبضے میں لینا یا ہماری جگہ پہ پہنچا دینا، یہ ہونے کے بعد قیمت ادا کی جائے گی، تب یہ خرید و فروخت صحیح ہوگی۔ قیمت دے دی ہے اور قبضہ ادا نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ بے نہیں ہوئی، وہ خریداری ہی نہیں ہوئی۔ آن لائن شاپنگ میں قبضہ نہیں ہوتا، بالعموم ایسے ہی ہوتا ہے، قبضہ نہیں ہوتا کہ لوگ ابھی اس وقت جو تجارت بہت زیادہ عام ہے آن لائن شاپنگ میں، ایک آدمی ایک خریدتا ہے پھر وہ دوسرے کو بیچ دیتا ہے، یہ تو تقریباً کاروبار چل رہا ہے۔ قبضہ اگر نہ ہو تو تجارت ہی نہیں ہے، بے نہیں ہوتی، خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ لیکن اب یہاں ایک گنجائش ہے، قانون تو یہ، اس قانون کو اگر دیکھا جائے حدیث پاک میں یہی قانون بتایا گیا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ آن لائن جتنے بھی شاپنگ ہے سب ناجائز ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوں گا؟ قبضہ دو طرح کا ہوتا ہے، اپنے قبضے میں کوئی چیز لینا، ایک حقیقت میں لینا اور ایک معنوی طور پر لینا۔ معنوی طور پر لینے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے قیمت ادا کر دی تو دوسری جانب بیچنے والا وہ شے ہمارے قبضے میں اس طرح دے گا کہ یا تو وہ رسید دے گا یا پے کرنے کی دلیل، وہ کوئی اس کے پاس کوئی چیز ہوگی جس سے پتہ چلے گا کہ ہاں اس نے قیمت پے کی ہے، یہ چیز خریدی ہے۔ تو یہ آن لائن جو ہو رہا ہے مطلب ہمارے کھاتے میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم یہ خریدے، تو یہ معنوی طور پر ہو رہا ہے، تو معنوی قبضہ بھی ہو تو شاپنگ درست ہے، خرید سکتے ہیں، بے ہو جائے گی۔ لیکن اس کی صراحت ہم کو کھلے طور پر نہ قرآن مجید میں ملتی ہے نہ حدیث پاک میں ملتی ہے۔ تعلق اپنے علماء جامع نظامیہ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ مسلمان کا مال ضائع ہوتا ہے اس میں، یعنی قیمت زیادہ لگائی جاتی ہے، جو چیز خرید رہا ہے اس میں قیمت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہے۔ مال ضائع کرنا ایمان والے کا، اپنا مال خود بیکار کرنا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو چیز 10 روپے کی ہے، وہ کارڈ استعمال کرنے کی صورت میں تو اس کی قیمت دگنی ہوگی یا پھر کچھ گنا زیادہ ہوگی، تو ایسی صورت میں وہ مال ضائع ہو رہا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ پیسے ہمیں مل رہے ہیں تو منافع ہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن شے مہنگی خریدی جا رہی ہے تو درست نہیں ہے۔ اور ایک چیز اس میں ہوتی ہے کہ پیسے ہونے کی وجہ سے مفت میں لوگ بہت ساری چیزیں خرید لیتے ہیں، بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا نقصان ہے، تو اس کے پیش نظر بھی بہتر نہیں ہے۔ اگر قیمت زیادہ لگائی جا رہی ہے تو جائز نہیں ہے۔ اگر وہ فوٹو رہتی ہے مگر کوئی بھی چیز غلط بھی آ جاتی ہے، دھوکے کا اندیشہ ہے تو وہ خریدنا جائز نہیں ہے۔ یقیناً کمپنی ایسی ہے کہ وہ جو چیز ہم چاہتے ہیں وہی ہم تک سپلائی کرے تو درست ہے، ورنہ دھوکے کا اندیشہ ہے تو نہیں کرنا چاہیے، بے نہیں ہوگی، خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ جیسے آج کل یہ چل رہا ہے، اکثر یہ لوگ پوچھتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ ایک شخص زمین بیچ دیتا ہے اور اس سے بیانہ لے لیتا ہے، وہ بیانے کی بنیاد پہ قیمت بڑھا کر اسی آدمی کو کہتا ہے کہ میں یہ زمین بیچ دوں گا، آپ سے ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے وہ مان لیجیے 50 لاکھ کا ہوا ہے، تو آپ کو یہی زمین میں 60 میں دلا دوں گا، پھر وہ دوسرے کو بیچنے کی بات کرتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلے شخص نے جو خریدا ہے اس نے ابھی قیمت ہی پوری ادا نہیں کی اور وہ زمین اس کے قبضے میں ہی نہیں ہے۔ قبضے میں یا تو رجسٹر ہونا چاہیے اس کے نام پہ یا پھر اس کے حوالے ہو جائے، وہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بیچ نہیں سکتا، جائز نہیں ہے۔ بچوں کی ناپاکی، چاہے وہ دودھ پینے والے بچے بھی کیوں نہ ہو، اگر ان کی ناپاکی بدن کو لگ جائے یا کپڑے کو لگ جائے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کی مقدار کتنی ہے۔ 1 دینار کی مقدار، یعنی ہتھیلی کے گڑے کی مقدار، اگر اتنی دینار میں لگی ہوئی ہے، اتنی مقدار میں، تو اس نجاست کو دھونا واجب ہے۔ کپڑے کو دھونا، اتنے حصے کو دھو لینا، یا بدن پہ لگی ہے تو بدن کا اتنا حصہ دھو لینا واجب ہے۔ اگر اس سے زیادہ لگی ہے تو پھر وہ کپڑا یا بدن کو دھونا فرض ہے۔ اگر بدن کو لگی ہے تو بدن کی پاکی کرنا، کپڑے کو لگی ہے تو کپڑے کی پاکی کریں گے۔ کپڑے کی پاکی کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ جس جگہ نجاست لگی ہے اس کو 3 مرتبہ دھو کر نچوڑا جائے،
تو پاک ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ اتنا حصہ بھی کیوں نہ ہو، اتنی ہی حصے کو 3 مرتبہ دھو کے 3 مرتبہ نچوڑنے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید ناپاکی کی حالت میں چاہے مرد ہو یا عورت، کسی بھی صورت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ سننا بالارادہ سننا جائز نہیں ہے، یعنی چاہ کر سننا، جیسے تلاوت کی ریکارڈنگ لگا دیے یا پھر کوئی پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھیے میں سن رہا ہوں کہہ رہے، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہوگا۔ ہاں بلا ارادہ کہیں سے آواز آ رہی ہے اور ہماری کان میں آواز آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مومن، دل میں ایمان کی کیفیت رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں، اور جو کیفیت دل میں ہے اس کا اظہار کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اور وہ اظہار نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لباس، گفتگو، ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے مومن اور مسلمان میں۔ منافق کا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، تو اس کو منافق کہتے ہیں۔ اب کون منافق ہے یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرکار ہی بتا سکتے ہیں۔ تو جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ سرکار کے بعد میں کوئی بھی آج تک کسی کو تو منافق نہیں بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا فرمایا۔ باقی دوسرے حضرات کو نعمتیں ملی ہیں لیکن وہ کیفیت نہیں ہے جو اللہ کے نبی کی، اس لیے کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ البتہ منافقین کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک میں 4 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ پورا منافق ہے۔ تو 4 باتیں منافقوں کی ہیں یہ کہہ سکتے، لیکن اس آدمی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ کہنے کا حق ہم کو نہیں ہے۔ بہرحال یہ منافق ہوا۔ فاسق اور فاجر دونوں کا معنی ایک ہی ہے، گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، سود کے کاروبار کرنا، نماز ترک کرنا، یہ سارے لوگ جو ہے گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، ان کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں۔ جی، پاک اور ناپاک دونوں کپڑے ملا کر دھوئے جا رہے ہیں واشنگ مشین میں، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ 3 مرتبہ اسے ڈرین کیا جائے۔ 3 مرتبہ کرنے کے بعد سب پاک ہو جاتے ہیں، پورے پاک ہو جاتے ہیں۔ جی جی۔ اب یہ ہے کہ اب جیسے اب اس وقت جیسے وہ واشنگ مشین اس قسم کے آ رہے ہیں کہ وہ سکھا بھی دیتے ہیں، کپڑوں کو سکھا بھی دیتے ہیں، تو 3 بار پانی لے کر 3 بار سکھانے سے، سکھانے کا مطلب نمی رہتی ہے، تو 3 بار کرنے سے سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے واشنگ مشین کے صرف دھوتا ہے مگر سکھاتا نہیں ہے تو نکال کے نچوڑنا ضروری ہے، بغیر نچوڑے پاک نہیں ہوتے، سارے کپڑوں کو نچوڑنا پڑے گا۔ ایک کپڑا ناپاکی کا اگر ڈال دیا جائے تو سارے کپڑوں کو نچوڑنا ضروری ہے۔ 3 بار پانی اس میں داخل ہو، پھر 3 بار سوکھے۔ 3 مرتبہ پانی لے کر وہ مشین اس کو صاف کر رہی ہے تو وہ پاک نہیں ہوں گے۔ 1 مرتبہ پانی لینے کے بعد نکال کر نچوڑنا چاہیے، اس کے بعد پاک ہوں گے 3 مرتبہ کرنے سے۔ بہرحال کوئی بھی ناپاک کپڑا پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 3 بار دھویا جائے اور 3 بار نچوڑا جائے۔ جو چیز نچوڑی جا سکتی ہے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ جیسے بڑے بڑے شطرنجیاں ہوتے ہیں ناپاک ہو جاتے ہیں، اسے نچوڑا نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 1 بار پانی میں ڈبویا جائے، پھر اسے پانی کے قطرے نکلنے تک چھوڑ دیا جائے، پھر دوبارہ پانی میں ڈال کر پھر نکلنے تک چھوڑا جائے۔ اس طرح کرنے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور غصے میں آ جائے تو گالی دے، اور امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تو یہ 4 علامتیں منافقین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ 4 علامتیں کسی کے اندر جمع ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ منافق ہے۔ ان میں سے اگر ایک ہے تو یہ نفاق کی ایک علامت ہے، مگر وہ آدمی منافق نہیں ہے۔ 4 ہوں تو ہی منافق ہے، بس 3 بھی ہے تو منافق نہیں ہے۔ علیہ السلام رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں
علیہ السلام کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو. رضی اللہ عنہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. رحمت اللہ علیہ کا معنی ہے ان پر اللہ کی رحمت ہو. تو زمانہ قدیم سے بزرگوں نے یہ طے کیا ہے کہ نبیوں کے لیے علیہ السلام استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. اور جو صحابہ کرام ہیں ان کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال کیا جائے, اور صحابہ کے علاوہ جو ہیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ استعمال کیا جائے. یہ طے ہے, اسی کے مطابق کہنا چاہیے. ایک بات, ایسا کیوں طے کیے؟ تاکہ جن لوگوں کو نبی کون ہے, صحابی کون ہے, ولی کون ہے اگر معلوم نہیں ہے تو یہ لفظ سننے کے بعد معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ نبی ہیں شاید, اس لیے ہے بس, اور کوئی وجہ نہیں. اگر مان لیجئے کہ کوئی حضرت سلیمان نبی کا نام علیہ السلام کی جگہ رضی اللہ عنہ بولا, کوئی بری بات نہیں, کہہ سکتے ہیں. حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی رضی اللہ عنہ کہے رحمت اللہ علیہ کی جگہ تو کوئی بات نہیں ہے, ماشاءاللہ بالکل بول سکتے ہیں. اس لیے کہ حضرت پیران پیر کون شخصیت ہیں, صحابی نہیں ہیں, یہ سب جانتے ہیں. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ صحابی نہیں ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے, ولیوں کے سردار ہیں, یہ جانتے ہیں. تو ایسے موقع پہ جب شک نہیں ہوتا ہے رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں, اور کہہ سکتے ہیں, یہ بات بھی درست ہے. اگر اب میں بیان کروں کہ کون کون اولیاء علماء حضرت پیرانی پیر کو رضی اللہ عنہ لکھے تو 50-60 نام تو اپنے کو آسانی سے مل جاتے ہیں, جو اپنی کتابوں میں حضرت غوث پاک کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ لکھے. سمجھنے کے لیے ایک دو کا ذکر بھی کر دو. حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں 2 مقامات پر حضرت پیرانی پیر کے ساتھ غوث الثقلین رضی اللہ عنہ لکھے. اور ایسے ہی علی آباد میں ایک بزرگ ہے حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, سید علی چبوترے میں, وہ بزرگ نے بھی اپنی کتاب میں حضرت غوث پاک کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ لکھا ہے. تو ایسے بہت ہیں ماشاءاللہ بزرگان دین جو حضرت کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ لکھے ہیں, جائز ہیں, کوئی برائی نہیں. رحمت اللہ علیہ کا لفظ اولیاء اللہ کے لیے منتخب ہے, تو اس لیے نہیں کہنا چاہیے. البتہ ہم اپنی دعاؤں میں کہہ رہے ہیں, اپنی دعاؤں میں یا پھر اپنے لوگوں میں کہ والدین کا نام لے کے اس نیت سے کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو جائے, یہ نیت سے اگر کہہ رہے ہیں, یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے یہ لفظ خاص ہے, ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے. رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم دین ولی نہیں ہے تو کوئی ولی نہیں ہے. دنیا میں علماء دین اگر ولی نہیں ہے, امام شافعی خود عالم دین ہے, تو آپ فرماتے ہیں عالم دین اگر ولی نہیں ہے تو پھر کوئی ولی نہیں ہے فرماتے. خیر مطلب ہر عالم کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے, اور ہر ولی کا عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ الگ طبقہ ہے, وہ الگ طبقہ ہے, لیکن ان کے اپنے ایک اسپیشلٹی ہے. جیسے ڈاکٹرز ہر ایک کے الگ الگ, آئی اسپیشلسٹ الگ ہوتے ہیں, بون اسپیشلسٹ الگ ہوتے ہیں. تو اللہ کے محبوب بندوں میں یہ اسپیشلٹی ہے. عالموں کی ایک الگ ہے, صوفیہ کی الگ ہے, اور پرہیزگاروں کی الگ ہے, اور قلندروں کی الگ ہے. ایسے بہت سارے تفصیلات ہیں. بہرحال علماء دین کے لیے بھی رحمت اللہ علیہ بالکل لکھ سکتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد